بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ منتر اتنے خطرناک تھے کہ پڑھنے والے کو بار بار بھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ایک یا دو بار بھولتا تو سنبھلنے کے لیے چھوٹ مل جاتی، لیکن تیسری بار بھولتے ہی اس کا دماغ الٹ جاتا، پھر وہ خون تھوک تھوک کر مر جاتا۔ اسے یقین تھا کہ اس سے بھول نہیں ہوگی۔ وہ مہاشکتیمان تھا، فولادی دماغ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر پوری طرح آسن جما کر بیٹھ گیا۔ مہاتما بدھ کی مورتی کی طرح دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر منتر شروع کیا، اوم جگدیش ہرے۔ اس کی آواز وسیع و عریض غار کے اندر گونجنے لگی۔ پھر وہ ہوا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز پر اچانک ہی دوسری آواز گونجتی ہوئی سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ گونجتی ہوئی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں سر گھما کر دیکھنے لگا۔ آواز تحلیل ہو چکی تھی، خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ حد نظر تک کسی کا وجود نہیں تھا، آواز بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی آواز نہیں تھی، اس کا وہم تھا۔ ایک مسلمان فرہاد گم ہو کر اس کے آواز پر چھا گیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ اس بار آنکھیں بند نہیں کی، دور تک دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اوم نمः شیوائے۔ اس کی آواز گونجنے لگی، نمः شیوائے واہ۔ وہ پھر ایک بار چونک گیا۔ عربی زبان کی دھیمی دھیمی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کلام پاک کی آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب آہنی ترشول رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک مٹھی کی گرفت میں لے کر چٹان سے اتر گیا۔ تلاوت کی دھیمی دھیمی سی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا آواز کی سمت جانے لگا۔ وہ آواز غار کے ایک موڑ پر واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ وہ کہیں قریب ہی تھا۔ اس نے چلتے ہوئے ترشول کو فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا، الکھ نرنجن، الکھ نرنجن۔ شیو شنکر ہر ہر مہاراج کے ہاتھ میں بھی ویسا ہی ترشول ہوا کرتا تھا۔ وہ اس ہتھیار کے ذریعے دشمنوں کو خون میں نہلا دیتے تھے، خاک میں ملا دیتے تھے۔ مقدس آیات گونج رہی تھی۔ وہ الکھ نرنجن کہتا ہوا ایک موڑ پر آیا۔ وہاں سے غار 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 3 راستے 3 مختلف سمتوں میں گئے تھے۔ اس نے ایک ذرا رک کر آواز کی سمت معلوم کی، پھر وہاں چل پڑا۔ غار کا وہ راستہ آگے جا کر وسیع و عریض ہوتا گیا تھا۔ ایک اونچی چٹان سے وہ آیتیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت بلندی پر کسی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ برف جیسے سفید لباس میں تھا۔ اس کے وجود کے ایک حصے کی جھلک سے معلوم ہو رہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہاں کسی اجنبی کی خلاف توقع موجودگی حیران بھی کر رہی تھی اور پریشان بھی۔ اس نے گرجتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ عبادت میں مصروف تھا، وہاں سے جواب نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اسے دوسری طرف سے دیکھنے کے لیے ایک سمت چلنے لگا، کبھی ادھر جا کر کبھی ادھر آ کر دیکھنے کی کوششیں کرنے لگا۔ چٹان کی چوڑائی ایسی تھی کہ وہ صرف ایک ہی سمت سے جھلک رہا تھا۔ وہ پھر پہلی جگہ آ گیا۔ اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ صاف شفاف لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کبھی رکوع میں جا رہا ہے، کبھی سجدے کر رہا ہے اور کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت عربی زبان سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پھر گرج کر پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس چٹان پر پہنچنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پتھریلی دیواریں اور بھاری پتھر ایک دوسرے پر رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک مسلمان کی موجودگی اس کے دماغ میں چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ فرہاد علی تیمور ہے، وہ فرہاد علی تیمور ہے۔ اس نے چونک کر پھر بلندی کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی صورت نظر آتی تب بھی وہ اسے پہچان نہ پاتا، کیونکہ پہلے کبھی اس نے فرہاد کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تک خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ رہا تھا۔ اس نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ فرہاد کے دماغ میں پہنچنا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اب سے پہلے بھی وہ ناکام ہوتا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے فرہاد کی آواز اور لب و لہجے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا دماغ نہیں ملتا، کیوں اسے مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے سوچا اگر اس چٹان پر فرہاد نہیں ہے، کوئی اور ہے تو اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر شاید اس کے اندر پہنچ سکوں گا، لیکن وہ عربی پڑھ رہا تھا، میں اس زبان کے الفاظ و لہجے کو گرفت میں نہیں لے سکوں گا۔ اگر وہ ہندی یا انگریزی بولے گا تو میں اس کے اندر جا سکوں گا۔ گرو مہاراج نے زور سے کہا، مجھ سے بات کرو، تم کس رستے سے یہاں آئے ہو؟ وہ خاموشی سے عبادت میں مصروف تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ گرو نے کہا، جواب نہیں دو گے تو پچھتاؤ گے، میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ میں یہاں تنہائی میں تپسیا کرتا ہوں، تمہارا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بول رہا تھا، اس کی آواز غار میں گونج رہی تھی، مگر اس نمازی پر جیسے اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آہنی ترشول کا رخ بلندی کی طرف کرتے ہوئے کہا، تمہاری موت آ گئی ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، تمہاری لاش وہاں سے نیچے گرے گی۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو مجھ سے بات کرو، فوراً نیچے آؤ۔ جوبن پھر آیتوں کی آواز ہولے ہولے گونجنے لگی۔ گرو مہاراج کو نشانے پر ترشول چلانا آتا تھا۔ اس نے پورے اعتماد سے نشانہ لے کر ترشول کو ادھر پھینکا۔ وہ فضا میں تیرتا ہوا بلندی کی طرف گیا، پھر اس اجنبی کے لباس کے قریب پہنچ کر گم ہو گیا۔
وہ گردن اٹھا کر اچک اچک کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ترشول ہاتھ میں لیے چٹان پر کھڑا تھا۔ اب بھی اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جوابی کارروائی کر سکتا تھا، اس ترشول کے ذریعے وہاں سے اس پر حملہ کر سکتا تھا، مگر اس کی طرف سے مسلسل خاموشی اور بے نیازی تھی۔ وہ دوسری طرف گھوم گیا، وہاں سے چلا گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مہاراج سر اٹھائے دیکھتا رہا، اسے آوازیں دیتا رہا، اے تم کہاں ہو، سامنے آؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اوپر دیکھتے دیکھتے گردن دکھنے لگی تھی۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ترشول سے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہی ایک ہتھیار اس کے پاس تھا، وہ بھی اب اس اجنبی کے پاس چلا گیا۔ وہ کسی وقت بھی کہیں سے بھی آ کر اسے ہلاک کر سکتا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولنے لگا، تم کہاں ہو؟ اب تو تمہارے پاس ترشول ہے، میرے سامنے آؤ۔ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، مجھے بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو، کب تک یہاں رہو گے؟ اسے جواب نہیں مل رہا تھا، مگر وہ جنونی انداز میں بولتا جا رہا تھا، میں تنہائی میں تپسیا کرنے آیا ہوں، تم کب یہاں سے جاؤ گے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے غار کی پتھریلی دیواروں سے بول رہا ہے، کوئی سننے والا جواب دینے والا نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا۔ استان میں واپس آ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، اپنی تپسیا کیسے شروع کرے۔ جب تک وہ سامنے نہ آتا تب تک یہ اندیشہ رہتا کہ کسی بھی وقت آ کر اس کی تپسیا میں رکاوٹ پیدا کر سکتا تھا۔ اسے ان اطراف میں تلاش کرنا تھا یا اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا تھا۔ دونوں ہی صورتوں میں تپسیا رک گئی تھی۔ پھر ایک دن گزر گیا، جانے والا واپس نہیں آیا۔ وہ غار میں پہلے کی طرح تنہا ہی تھا۔ رات ہوئی تو یقین پختہ ہوا کہ اندھیری رات ہے، باہر برفیلی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ادھر نہیں آ سکے گا۔ غار میں ایک لالٹین روشن رہتی تھی، وہ سوتے وقت اسے بجھا دیا کرتا تھا، مگر سونا نہیں تھا، تپسیا شروع کرنی تھی۔ وہ کھانے کے بعد پوجا کے استان پر آیا، پھر آسن جما کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، آنکھیں بند کی، پھر بڑے جذبے سے شروعات کی، اوم نمہ شوا، اوم جگدیش ہرے۔ اس کی آواز غار کے اندر دور تک گونجنے لگی۔ وہ ذرا چپ رہا، انتظار کرتا رہا، کسی کی مداخلت نہیں ہوئی۔ بڑی حد تک دل کو اطمینان ہوا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، برفانی طوفان میں وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے خاص منتر پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار کہا، اوم جگدیش ہرے۔ آواز پھر گونجنے لگی، جگدیش ہرے۔ گونجنے والی آواز ہولے ہولے تیلیل ہو گئی، خاموشی چھا گئی، کہیں سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بڑا اطمینان ہوا کہ اب وہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہے۔ ویسے اطمینان کے باوجود یکسوئی نہیں تھی، تمام توجہ منتروں پر مرکوز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سوال ستا رہا تھا کہ وہ آنے والا کون تھا، کیوں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اور اس کے یوں آنے اور گم ہو جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے تھے۔ پڑھتے وقت دھیان بٹ رہا تھا، مگر وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ فی الوقت یہی غنیمت تھا کہ عارضی رکاوٹ آپ ہی آپ دور ہو گئی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ بڑی لگن سے منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات کا دھیان تھا کہ پڑھنے کے دوران غلطی نہ ہونے پائے۔ ویسے اس کی یادداشت بڑی مضبوط تھی، وہ بڑے اعتماد سے پڑھتا جا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی تپسیا کو روک کر آرام کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک دماغی جھٹکا لگا۔ وسیع و ریز غار میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ وہ آواز خلاف توقع تھی۔ منتروں کی ادائیگی ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ منتروں کے الفاظ کچھ تھے، ادائیگی کچھ اور طرح کی ہوئی تو دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پتریلی دیواریں گھومتی ہوئی سی دکھائی دے رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا۔ ابھی پوری طرح شامت نہیں آئی تھی، پوری طرح دماغ نہیں الٹا تھا۔ یہ پہلی وارننگ تھی، آئندہ وہ دماغی مریض بن سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ صبح کی اذان گونج رہی تھی، اس کی حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھ کر جاتا اور اس اجنبی کو چیلنج کرتا۔ اس کے اپنے ہی منتروں نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا، تصور میں دیکھنے لگا۔ وہ اجنبی اسی چٹان کی بلندی پر دکھائی دے رہا تھا، پہلے کی طرح واضح نہیں تھا، صرف اس کا لباس جھلک رہا تھا۔ غار میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اجنبی چپ چاپ اس کے پاس آ گیا ہے، اس پر جھک کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ نہیں تھا، مگر مقدس آیات دھیمی دھیمی سی لہ میں گونج رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، جہاں وہ تپسیا کرنے والا تھا وہاں نماز ادا ہو رہی تھی۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جگہ اس کی ہے، وہ اس کو وہاں سے بھگا نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی ترشول تھا اور اس کا وہ ہتھیار اس اجنبی کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ مہاشکتیمان خطرناک منتروں کے ذریعے اسے زیر کر سکتا تھا، اسے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن منتر پڑھنے کی سہولت حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پڑھنا شروع کرتا تھا تو مقدس آیات حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے استان پر پڑا ہوا تھا، دماغی تکلیف کم ہو رہی تھی، ذرا آرام آ رہا تھا۔ وہ نڈال سا ہو کر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔
وہ بوڑھا تھا پر کمزور نہیں تھا، اس کے اندر پورے اسرار علوم کی بے پناہ طاقت اور غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ وہ چشم تصور میں منتر پڑھتے پڑھتے مخالفین کو زیر کر دیتا تھا۔ اس غار میں بھی مخالفت پر آنے والے اجنبی نے اسے نڈال اور شکست خوردہ نہیں بنایا تھا، اس کے اپنے ہی منتروں نے بھولنے اور غلطی کرنے کی سزا دی تھی۔ اس نے آنکھ کھولنے کے بعد توانائی محسوس کی، یہ یاد آیا کہ وہ اجنبی پھر اس غار میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں گہری خاموشی تھی، پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا، شاید وہ اجنبی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ وقت معلوم کرنے کے لیے اپنی نواسی نیہا کے دماغ میں گیا۔ وہ ایک ہینگنگ چیئر پر بیٹھی اپنے محبوب فرحات کو یاد کر رہی تھی، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی سوچ پڑھ کر وقت معلوم کر کے اس کے پاس سے چلا آیا۔ دوپہر کے 2 بجنے والے تھے۔ وہ صبح سے اب تک گہری نیند سوتا رہا تھا۔ ایسی غفلت کے دوران وہ اجنبی آ کر اس کی گردن اتار سکتا تھا، پھر وہ ابدی نیند سوتا ہی رہ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنے مقدر سے سانسیں لے رہا تھا۔ وہ نیہا کے پاس نہ جاتا تب بھی معلوم ہو جاتا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ پھر اذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ آواز آئی تو وہ لڑکھڑا گیا۔ وہ اذان اس کے لیے نادیدہ حملہ تھی۔ اس حملے کو وہ روک نہیں سکتا تھا، مگر روکنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا پاؤں پٹکتا ہوا پھر اسی جگہ پہنچا۔ سر اٹھا کر دیکھا، اس چٹان کی بلندی پر اجنبی کا لباس جھلک رہا تھا۔ اس نے غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا، مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کون ہو تم، کیوں مجھے پریشان کرنے، مجھ سے دشمنی مول لینے آئے ہو؟ وہ اجنبی بے نیاز تھا، اس کی کسی بات کا، کسی چیلنج کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ اس کے متعلق اب تک یہی دیکھا گیا تھا کہ وہ نماز کے وقت آتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر کہیں چلا جاتا تھا۔ گرو مہاراج نے کہا، اب میں تمہیں جانے اور چھپنے نہیں دوں گا، تم میرے منتروں کی شکتی سے خون تھوکتے ہوئے میرے پاس آؤ گے۔ وہ ایک اونچے پتھر پر آ کر آسن جما کر بیٹھ گیا۔ چٹان کی بلندی پر اجنبی کی جھلک دیکھتے ہوئے زیر لب منتر پڑھنے لگا۔ وہ منتر خطرناک نہیں تھے، پڑھتے وقت بھول ہوتی تو منفی رد عمل نہ ہوتا، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچتا۔ اس کے برعکس وہ اجنبی چٹان کی بلندی سے گر کر اس کے قدموں میں آ سکتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پڑھ رہے تھے، دونوں کی دھیمی دھیمی سی آوازیں غار میں گونج رہی تھیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے اپنے منتروں کو حاوی کرنے کے لیے آواز اونچی کر دی، لہک لہک کر ذرا اچک اچک کر پڑھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے بونک رہا ہو اور کاٹنے ہی والا ہو۔ مقدس آیات بدستور دھیمی دھیمی سی تھیں۔ اجنبی مقابلتاً چیخ مار کر انہیں پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود وہ دھیمی سی آواز منتروں کے ایک ایک لفظ میں چبھ رہی تھی، اس کے تلفظ کو گڑبڑا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہا ہے، پوری طرح دھیان لگانے کے باوجود الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جب تک ادائیگی درست نہیں ہوگی منتر اپنا اثر نہیں دکھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ سوچنے سمجھنے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ دوسری سمت سے بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو لباس نہیں جھلک رہا تھا، چٹان خالی تھی۔ ابھی تو وہ وہاں تھا، کہاں گم ہو گیا؟ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری سمتوں میں نظریں دوڑانے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا ہوا اپنے استان میں واپس آیا۔ اجنبی نہ کچھ بولتا تھا نہ اس کی سنتا تھا، بڑی خاموشی سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، اسے غصہ دلا رہا تھا، اس سے جھگڑا نہیں کر رہا تھا، بڑے آرام سے اس کی تپسیا میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے گرجتے ہوئے بولا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تم فرہاد ہو، تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا دماغ بدلنے والا اور غلام بنانے والا منتر پڑھوں اور تمام عمر تمہیں اپنی جوتیوں میں رکھوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا، پھر کہنے لگا، تم مجھے 40 دنوں تک تپسیا نہیں کرنے دو گے اور میں ضرور کروں گا، یہ معلوم کروں گا کہ تم اس غار میں کہاں جا کر چھپ جاتے ہو۔ وہ ذرا ٹھہر کر پھر بولنے لگا، میں شام کو اس کے بل سے نکالنے کا منتر جانتا ہوں، مگر ابھی منتر نہیں پڑھوں گا، ابھی میں اکیلا ہوں، پہلے اپنے دامادوں کو اور خطرناک چیلوں کو بلاؤں گا، تمہارے قدم یہاں سے اکھاڑوں گا، پھر 40 دنوں کے بعد تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لوں گا۔ وہ بولتے بولتے غصے سے ہانپنے لگا، ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس پراسرار اجنبی سے نمٹنے کے لیے اپنے دمادوں کی اور چیلوں کی ضرورت تھی۔ وہ ڈلی پتی اور کالا جادو جاننے والوں کی فوج بنا کر ان کے ذریعے تحفظ حاصل کر سکتا تھا اور 40 دنوں تک کامیابی سے تپسیا کر سکتا تھا۔ فرحات کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی داستان میں بہت کچھ ہو رہا تھا اور آئندہ بھی بہت کچھ ہونے والا تھا، لیکن ابھی سونیا کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اور جو معلوم ہونے والا تھا اسے داستان کے اس موڑ پر بیان کرنا ضروری ہے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ جہاں بم دھماکہ ہوا تھا ہوٹل کا وہ حصہ کھنڈر بن گیا تھا۔ آس پاس کے گھروں میں رہنے والے بھی بری طرح زخمی اور ہلاک ہوئے تھے۔ مطلوبہ کمرے میں 2 لاشیں پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک مرد کی تھی اور دوسری عورت کی، اور وہ سونیا ہی ہو سکتی تھی۔
ان دو جسموں کے چیچڑے اڑ گئے تھے، چہرے بھی ناقابل شناخت ہو گئے تھے۔ اس رات خیال خوانی کرنے والے سونیا کے دماغ کو تلاش کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ یہ یقین کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ دشمنوں نے کامیاب حملہ کیا ہے۔ دوسری صبح پتہ چلا ہوٹل کی وہ ملازمہ غائب ہے جو کمروں کی صفائی کرتی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جو ملازمہ سونیا کے کمرے میں صفائی کے لیے جانے والی تھی، اس وقت اس کا ایک عاشق اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ڈیوٹی سنبھال لے، جبکہ ڈیوٹی سنبھالنے والی کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر جانے والی تھی۔ لیکن موت کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ وہ سہیلی اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ صفائی کے دوران واش روم کے اندر اسی کی گنگناہٹ سنائی دیتی رہی تھی، مگر یہ بات بعد میں معلوم ہوئی۔ کئی دنوں کے بعد سب پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اپنے عاشق کے ساتھ گلچھرے اڑانے والی موت کے اس کمرے میں نہیں تھی۔ جو ماری گئی تھی اس کی ڈیوٹی بہت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے یہ مغالطہ ہوا کہ روم سروس کے لیے وہ ملازمہ وہاں نہیں گئی تھی۔ ان حالات کو جاننے کے بعد اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا کہ سونیا اس ملازمہ کو اپنے روم میں چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اچانک باہر کیوں گئی تھی؟ ایسی کہاں گم ہوئی تھی کہ اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا؟ الپا علی کبریا اور ادارے کے خیال خوانی کرنے والے پھر سے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ سونیا ماری نہیں گئی ہے۔ امریکی اکابرین سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے حکمران اس کی ہلاکت کی خوشی میں جشن منا رہے تھے۔ امریکی آرمی کے یوگا جانے والے افسران ہمارے احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ ادارے کے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے انہیں ان 3 جنم ساتھیوں جے بلرام اور بنڈاری جیسے دشمنوں سے تحفظ فراہم کیا تھا، لہذا وہ مجبور تھے۔ انہوں نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ اندر سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ سونیا کی ہلاکت کے بعد دوسری خبر یہ ملی کہ فرحات اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کی واپسی متوقع تھی، لیکن فی الحال دشمنوں کے سر سے جیسے 2 بلائیں ٹل گئی تھیں۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ ایسے وقت ان کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ سونیا زندہ ہے۔ یہ خبر اس کی ہلاکت کی خبر سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ثابت ہوئی۔ خوشی میں جھومتے ہوئے موروں کو جیسے ان کے بدے پاؤں نظر آ گئے۔ ایک امریکی حکمران بھرے جام کو غصے سے پھینکتے ہوئے گرایا، یو سونیا۔ وہ نشے میں ڈول رہا تھا۔ اس نے غصے اور جنون کی سی حالت میں ہاتھ مارا۔ کاؤنٹر پر رکھی ہوئی شراب کی بوتلیں اور کانچ کے پیمانے فرش پر گر کر ٹوٹتے اور بکھرتے چلے گئے۔ یہاں سے وہاں تک شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ وہ غصے سے گرجتی ہوئی آواز میں بولا، حد ہو گئی ہے، آخر وہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے وہ؟ اس کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، اسٹرینج، ویری اسٹرینج، او گاڈ۔ وہ سر تھام کر ڈگمگاتا ہوا ایک صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ خبر سن کر ایک اعلیٰ حاکم کو دل کا دورہ پڑا۔ اسے اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ایک حکمران دمے کا مریض تھا، اس کی تو سانسیں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اسے بھی ICU پہنچایا جا رہا تھا۔ دوسرے اکابرین کی بھی ذہنی اور جسمانی حالت بہتر نہیں تھی۔ اب سے پہلے وہ خود کو جتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، اب اتنا ہی بوجھل محسوس کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، وہ عورت کس مٹی کی بنی ہے، زبردست جان لیوا حملوں کے بعد بھی زندہ ہو کر چلی آتی ہے۔ فرحات کا معاملہ بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے، کم وقت مرتے مرتے بھی نہیں مرتا۔ ایک عہدیدار نے کچھ سوچ کر کہا، یقیناً ان کی وہ روحانی ٹیلی پیتھی انہیں مرنے نہیں دیتی۔ یہ لوگ اسے جادو نہ کہتے، لیکن اب تو یقین ہو چلا ہے۔ مسلمان جادو جانتے ہیں اور بابا صاحب کے ادارے والے کسی زبردست منتر کے ذریعے فرحات اور سونیا کو تحفظ دیتے رہتے ہیں۔ دوسرے اکابرین بھی اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، مجھے تو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے۔ تمام اکابرین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسا ڈرامہ؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولا، پہلے سونیا کی ہلاکت کی افواہ پھیلائی گئی، پھر اس کے بعد فرحات روپوش ہو گیا۔ اب یہ خبر مل رہی ہے کہ سونیا زندہ ہے، جبکہ فرحات بدستور منظر سے غائب ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تم کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ مجھے لگ رہا ہے اس ساری نوٹنکی کے پیچھے کوئی زبردست سازش چھپی ہوئی ہے۔ سونیا کی ہلاکت اور فرحات کی گمشدگی کے ذریعے کیا سازش ہو سکتی ہے؟ اس عہدیدار نے کہا، فی الحال یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونیا کی ہلاکت افواہ نہ ہو، بلکہ یہ بات افواہ ہو کہ وہ زندہ ہے۔ وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ ہمیں ڈرانے کے لیے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمیں اپنے طور پر اس خبر کی تصدیق کرنی ہوگی۔ ایسے وقت امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے گائیڈی البرٹ نے ایک عہدیدار کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہ یہ خبر افواہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی افواہ پھیلائی گئی تھی۔ ہم سبھی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ دراصل سونیا ہوٹل کے اس کمرے میں تھی ہی نہیں، تو ہلاک کیسے ہوتی؟ تو پھر وہ کہاں تھی؟ البرٹ نے کہا، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں تھی اور اب کہاں ہے۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ ہمیں اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، حتیٰ کہ ادارے کے خیال خوانی کرنے والے بھی اسے تلاش کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک عہدیدار نے کہا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔
دوسرے عہدیدار نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا، سونیا اور فرحات کوئی ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص زندہ ہو اور خیال خونی کرنے والوں کو اس کا دماغ نہ مل رہا ہو، اور وہ بھی بابا صاحب کے دائرے کی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو؟ ناممکن، میں مان ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے۔ گائیڈی البرٹ نے کہا ہمیں بھی نہ ماننے کے باوجود ماننا پڑ رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہا بے شک وہ میاں بیوی کسی جادو منتر کے ذریعے گمشدہ ہو گئے ہیں، مگر یہ حقیقت پھر سے ہتھوڑے برسانے لگی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں سلامتی سے سانسیں لے رہے ہیں۔ یوں ہماری سلامتی پھر سے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ او گاڈ، کیا کبھی ہمیں ان بلاؤں سے نجات بھی ملے گی؟ یہ بھی عجیب بات تھی، فرحاد اور سونیا وہاں نہیں تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگ خوفزدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ گائیڈی البرٹ کا ساتھی مائیکل بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ایک عہدیدار کے ذریعے کہا پہلے صرف فرحاد معمہ بنا ہوا تھا، مگر اب سونیا کا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب سونیا زندہ تھی، اس بم دھماکے میں جاں بحق نہیں ہوئی تھی، تو کسی کو اس کا دماغ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ وہ کہاں تھی؟ یہ سوالات سونیا سے کیے جاتے تو وہ کوئی جواب نہ دے پاتی، کیونکہ وہ خود اپنے حالات سے بے خبر تھی۔